ہائے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا۔ پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ اے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں۔ ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ اے خداوند، اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی، راحت میں رہے گی، راحت، چین۔ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز وہی جانتے ہیں، راز بھید۔ خداوند کے راز وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرے پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے، تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ تو میری مصیبت اور جان فشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ کلام زندگی سننے والی پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، خدا کا شکر ہے، خدا نے زندگی دی ہے۔ یہ سال گزر رہا ہے، ایک نیا سال شروع ہونے کو ہے۔ شاید آپ نئے سال کو یہ پروگرام دیکھیں گے۔ میں نے زبور پڑھا آپ کے سامنے، وہ زبور 25 ہے، اور اس میں بڑی پیاری دعا ہے ایک، اور اس کے بعد دعا کے جواب میں جو خدا کرتا اس کا ذکر ہے۔ بڑی بات یہ کہ خدا ہماری راہبری کرنا چاہتا ہے، راستہ وہ دکھانا چاہتا ہے۔ اب کسی کو معلوم نہیں کہ حالات کیسے ہوں گے، سب لوگ یہی بتاتے ہیں کہ تاریکی بڑھ رہی ہے، بے شک۔ اور پھر کس کے پیچھے چلیں، کس کی بات سنیں، کس کی بات مانیں؟ آپ خدا کے کلام میں سے وہ باتیں دیکھیں گے جن کی وجہ سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ راستہ کون سا ہے جس پر مجھے چلنے کی ضرورت ہے، وہ راستہ جس پر چل کے مجھے خدا کے حضور سے برکتیں
تجربے میں آئیں گی، برکتیں نازل ہوں گی اور مجھے راستہ کامیابی کا نظر آئے گا، اور یہ جو فیصلہ میں کروں گا اس کے پیچھے چلنے کا، اس کے نتیجے میں میری زندگی میں خوشی ہی خوشی ہوگی۔ یہ میری دعا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، خدا کے بندوں، سلام میرا آپ سب کو۔ لوگ کئی دفعہ باتیں سچ ہوتی ہیں، وہ باتیں، لیکن کچھ اس ڈھنگ سے کہی جاتی ہیں جس سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں راستہ نظر نہیں آتا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ سال نیا پر حال پرانا، پھر آ گئے وہیں پہ جہاں تے چلے تھے ہم، پھر آ گئے وہیں پہ جہاں سے چلے تھے ہم، وہی سب کچھ وہی ہے، کچھ بدلا تو ہے نہیں۔ نیا کیا ہوا ہے سال کا؟ نئی مصیبتیں، نئی پریشانیاں، نئی نا امیدیاں، نئے نئے لوٹنے والے کھڑے ہو گئے ہیں، مشورے دینے والوں کی کوئی کمی نہیں، وہ مالدار ہو جاتے ہیں، اور جو ان کی بات مان لیں وہ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا پھر ویسے ہی ہوگا؟ خدا نہ کرے۔ کلام زندگی اسی لیے آپ سنتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی امید ہے، ایک یقین ہے۔ یقین یہ ہے کہ جو کچھ ہم نہیں کر سکتے وہ خدا ہمارے لیے کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں برکت دے۔ جب تم برے ہو کر، یہ خدا کا فرمان ہے، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو، جو منتظر ہیں، جو اس کے محتاج ہیں، اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ ضرور دے گا خدا اس سال آپ کو۔ اس زندگی میں کچھ ایسی باتیں دینا چاہتا ہے جن کے لیے آپ کی جان پیاسی ہے، آپ کی روح پیاسی، تمام دنیا میں ہر روح اس بات کے لیے پیاسی ہے کہ کوئی ہو جو مجھے پیار کرے، اور یہ بھی کہ کوئی ہو جسے میں پیار کر سکوں۔ یہ انسان نے، خدا نے بنایا ہی ہمیں ایسا، یہ ہماری فطرت ہے۔ تو جو باتیں آپ سن رہے ہیں اور جو زبور میں سے میں نے پڑھی تھی، 25ویں زبور میں سے، یہ ایک طور پر انہی کا ذکر میں کروں گا آپ سے، کیونکہ میری بھی یہی امید ہے، میرا بھی یہی یقین ہے کہ خدا میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے سنبھالے گا، اس کا وعدہ ہے۔ کیونکہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، کسی کو بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ لوگ کوئی ہاتھ دیکھتے ہیں، پھر ہاتھ دکھاتے ہیں، پھر وہ ان کے ہاتھ میں بہت کچھ چلا جاتا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ یہ سب کچھ نہیں۔ خدا کا شکر ہے، ایک ایسا راہبر ہے، ایک ایسا راستہ دکھانے والا ہے جو ہاتھ بڑھا کے منت کر کے کہتا، میری بیٹی ایک دفعہ میری بات بھی سن کے دیکھ۔ دیکھو، اسی زبور میں سے یہ ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ شریر جو صلاح دیتے کبھی آ کے یہ نہیں کہتے کہ ہم شریر ہیں، بڑے شریف نظر آتے، لیکن صلاح ان کی تو خدا بچائے اس سے، اس میں شرارت ہوتی ہے، اس میں شیطنت ہوتی ہے، ان کا اپنا کچھ ہوتا ہے چھپا ہوا۔ مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے راستے ہیں جن پر جانا چاہیے نہیں، قدم پہلا ہی نہیں رکھنا چاہیے وہاں، پہلا ہی قدم نہیں رکھنا چاہیے وہاں۔ کچھ ایسے راستے ہیں، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ کیسا مذاق اڑاتے ہیں لوگ خدا کا، ہنستے ہیں۔
بڑی عقل مندی دکھاتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کوئی خدا نہیں. ان کو ڈر ہے یہ کہ اگر ہے تو کیا ہوگا. یہ بزدلی ہے، یہ ان کی حکمت کی حماقت ہے. کوئی خدا نہیں، ڈر کے مارے اگر ہوا تو کیا ہوگا، حساب دینا پڑے گا تو کیا ہوگا. لیکن یہ دیکھو اس شخص کے لیے لکھا ہے کہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. تو یہاں یہ لکھا ہے جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا. بارور کا مطلب ہوتا پھلدار. ورنہ ہماری ساری کوششیں بے پھل رہ جاتی ہیں، بلکہ ایسے کڑوے پھل نکلتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے میں نے یہ کس کی بات مان لی، ہائے ہائے میں نے ایسا کیوں کر لیا، اب کیا کروں. خدا کا شکر ہے ایک نیا موقع ہے ہمارے لیے. اگر چاہو تو جیسے میں خدا کے حضور یہی فیصلہ کرتا ہوں، خدا تو میرے قدموں کی رہنمائی کر. جیسے وہ 25ویں زبور میں ہم نے پڑھا تھا، اے خدا مجھے اپنی راہ دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے. ارے جو نجات دے سکتا ہے، جو چھڑا سکتا ہے، وہ اگر کہے میرے پیچھے ہو لے، میں تجھے سنبھالوں گا، تو دیکھو پھر کیا ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا. دیکھو کیا کچھ خدا دینا مانگ رہا ہے. خدا کے کلام کے مطابق ہمارے لیے جو شکر گزاری کا مقام ہے، جس کی وجہ سے ہمت اور دلیری کے ساتھ ہم اپنا گامزن قدم رکھ سکتے ہیں، نئے سال میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک راہبر کا بندوبست ہے. ایماندار کے لیے راہبر سمجھتے ہیں راستہ دکھانے والا، وہ جو جانتا ہے راستہ. ایک سڑک پر گاڑی رکی تو وہ جو مالک تھا وہ کہنے لگے کیوں روک لی. کہنے لگے اس سے بچے سے پوچھتے ہیں. تو کہنے لگے اسے بچے کو کیا پتا ہوگا. کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں پوچھتے. بچے سے پوچھا بھئی وہ ان کا گھر کہاں ہے. کہنے لگے جی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. تو وہ چل پڑا. تو وہ مالک کہنے لگا ڈرائیور سے کہ تمہاری عقل کہاں ہے، تو اس بچے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہو، روکو گاڑی. گاڑی روکی تو انہوں نے اس لڑکے کو کہا ادھر آ. کہنے لگا تجھے پتا ان کا گھر. کہنے لگے جی میرا گھر ہے، میں تو اپنے باپ کے گھر لے کے جا رہا ہوں آپ کو. پھر ان کو چین پڑی کہ بھئی یہ راہبر ٹھیک ہے. صحیح راہبر مل جائے تو پھر کیا بات ہے. زندگی میں صحیح آدمی راستہ دکھانے والا مل جائے، اور اگر وہ خدا خود ہو تو ذرا یہ سوچئے کہ اگر خدا خود راستہ دکھائے تو کیا ہوگا. دیکھو آپ کو یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا نا، 32واں زبور ہے، اور یہ 25واں زبور جو ہے اس کی دیکھیے اس کی 8ویں آیت. خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہگاروں کی کو راہ حق کی تعلیم دے گا. وہ خود، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا نیک اور راست نہیں ہے جو گناہگار کو کہے کہ میں تیرا ذمہ لیتا ہوں، تو آجا میرے پیچھے پیچھے. راستہ بتاتے تو ہیں ایسا کرو ویسا کرو، وہاں جاؤ، یہ لے آؤ، یہ دے دو، وہ چھوڑ دو، یہ تو بتاتے تو ہیں، وہ تو شریعت ہے. لیکن وہ بیچارہ جو سب کچھ کر چکا ہو اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہو، ڈر لگ رہا ہو، دہشت ہو کہ وقت آ گیا جانے کا، کہاں جاؤں گا کیا ہوگا. دل چاہتا ہے کہ کوئی تسکین اور تسلی اور راحت حاصل ہو. اس کے لیے خدا کہتا میں کروں گا تیرے لیے بندوبست. وہ خود راہبر بنتا ہے. خداوند یسوع جو خدا کا کلام ہے اور خدا کا پیار ہے، وہ خود آیا ہے اور اس نے کہا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ، شرمندہ نہیں ہوگے. راہبر راستہ دکھانے والا نئے سال میں ایک نیا ہونا چاہیے. 23ویں زبور میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی. اور دیکھو آخر تک وہ مددگار ہے، شروع پہلے قدم سے اور آخری قدم تک. یہ دیکھیں 23واں زبور، اگرچہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو،
میں کسی بات سے نہیں ڈروں گا. کیوں؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اور لکھا ہے کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی. کیونکہ خداوند میرا چوپان ہے، میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں، اس پر توکل ہے، تو سب کچھ میرے ساتھ رہے. اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. یہاں وہ میرا گھر بھر رہا ہے یہاں میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، وہاں اس کے گھر میں پتا اور کیا کمی ہوگی. وہاں اس کو راہ پر اگر ہم مان لیں اور فیصلہ کریں کہ اے خداوند مجھے اپنے راستے دکھا، میں تیرے پیچھے چلنے کو تیار ہوں. خداوند یسوع زندہ خداوند ہے، زندہ ہے، وہ راہبری کرتا ہے. میرے پیچھے ہو لے، یہ اس کا کہنا، یہ دعوت ہے، میرے پیچھے ہو لے. یہ نہیں کہا کہ ادھر چلا جا، یہ نہیں کہا کہ یہ کر، نہیں، میرے پیچھے ہو لے. جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی تو کرے گا، وہی تو کرے گی. دوسری چیز یہ کہ نیا راستہ ہے، نئے سال کے لیے ایک نیا راستہ یہ راستہ جس کے بارے میں خدا کے کلام میں بتا دیا گیا کہ ایسا راستہ بھی جو انسان کو سیدھا معلوم ہوتا ہے. امثال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. ایک ایسی راہ بھی ہے جو سیدھی معلوم ہوتی مگر اس کے آخر میں موت کی راہیں ہیں. پھر یسایا نبی کی معرفت خدا نے بتایا کہ تمہارے برگشتہ ہونے سے، تمہارے برباد ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم اس راہ پہ چلے جو تمہارے دل نے نکالی ہے. دل یہ کہتا ہے، دل کے لیے بتایا کہ سب سے زیادہ یہ فریب دینے والی چیز ہے، انسان کو دھوکہ دیتا دل، دغا باز اور دھوکے باز ہے. اس کا علاج کسی کے پاس نہیں سوائے خدا کے. ہم دل کی نکالی ہوئی راہوں پہ چل رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دلدل. دل کی نکالی ہوئی راہ پہ جو چلے گا وہ دلدل میں جائے گا، دھس جائے گا. یسایا 65 اس میں سے میں پڑھتا ہوں، یسایا نبی کی کتاب، اس کا 65واں باب ہے. آپ کے پاس بائبل ہے، آپ ضرور دیکھیے، خود دیکھ لیا کریں، اس سے بڑی آپ کو برکت ملے گی. 65واں باب ہے. لکھا ہے، میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے ہمیشہ ہاتھ پھیلایا. کہتا تمہاری برا دل ہے، برے خیالات ہیں، برے راستے چن لیتے. میں نے خدا کہتا میں نے ان کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں نبیوں کی معرفت. آج بھی تمام دنیا میں ضمیر بھی یہ کہتا ہے جو تو کر رہی ہے ٹھیک نہیں ہے، دل کہتا کہ یہ غلط ہے. کہتا میں ہاتھ پھیلائے ہوئے کو بچ جاؤ، برباد ہو جاؤ گے، یہ چھوڑو راستہ. لیکن خدا کا شکر ہے، زبور 32 میں 8ویں آیت، خدا ایک وعدہ کرتا ہے ان سے جو بھٹک گئے ہیں، جو اپنے گناہوں میں دھسے ہوئے ہیں. ان کو خدا کہتا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا. اس سے پیاری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ خدا کہے میں تجھے تعلیم دوں گا. مت بہکائے میں آ، مت دل کے بہکائے میں مت آ، شریروں کے مشورے کو رد کر دے، مت جا ان کی، مت کر ان کی بات، مت مان جو وہ کہہ رہے ہیں، مت کر، ہٹ جا اس راستے سے، انکار کر دے. میں نہیں کر سکتی یہ کام، میں نہیں یہ کہوں گا، منع کر دے، مت ڈر میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا بتاؤں گا. یہ بالکل سچ ہے، اس کا پاک روح بتا دیتا ہے، ہدایت کرتا ہے. ایماندار اسی بات کے لیے تو خدا کا شکر کرتے ہیں، اسی لیے تو وہ تنہائی میں بیٹھتے ہیں خلوت میں کہ خدا کی آواز سنے، وہ بتا دیتا ہے. کتنے بہن بھائی ایسے ہیں جن کو خدا نے روح کے وسیلے سے آنے والی باتوں کے بارے میں بتا بھی دیتا ہے. لیکن سب سے زیادہ پیاری چیز تو یہ اس میں بتا رکھا ہمیں سبھی کچھ، اس میں ہم کو بتایا ہوا کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے. اور وہ خدا کا پاک روح اسی میں سے ہم کو بتاتا اور سکھاتا ہے. میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا. مت کسی اور دل کی صلاح مت سن، شریروں کی صلاح پر نہ دھیان دے. میں تجھے صلاح دوں گا، جس راہ پر تجھے بتاؤں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی. واہ واہ. اس سال میں ذرا یہ دیکھیے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہماری نظریں رہتی ہیں، کس کس سے ہماری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں.
وہ مدد کر دیں گے جی، یہ کر لیں گے جی، وہ کر لیں گے، سن دنیا بھر کے فیصلے کرتے چلے آئے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو رو رہے ہیں، جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، ان کی میں منت کر رہا ہوں۔ خدا کہہ رہا میں منت کر رہا ہوں ان لوگوں کی، انتظار کر رہا ہوں، ارے میری سن کے تو دیکھو، میں صلاح دوں گا، جس راہ پر چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، تجھے کامیاب کروں گا، تجھے اقبال مند کروں گا۔ لکھا اس کی خوشنودی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی، منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ تو وہ راہبری کرنا مانگتا ہے، ایک نئے راستے پہ چلانا مانگتا ہے۔ ہو راضی؟ ارے جو راضی ہو جائے اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں آسمان کے۔ ایک دفعہ ہاں کر کے تو دیکھو، فیصلہ کرو، کیا ہے خداوند یسوع میں نہیں تجھے جانتی، میں نہیں جانتا، لیکن میرا حال دیکھ، میں اس سال تیرے پیچھے چلنا مانگتی ہوں، زندگی میں اب میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ کر لو اس پر اعتبار، اس کی محبت پر شرمندگی کوئی نہیں ہوگی۔ ایک نیا رشتہ ہو جائے گا، پھر نیا راہبر، نیا راستہ، نئے رشتے، ان رشتوں میں نیا پن آ جائے گا۔ میاں بیوی کے رشتے میں ایک نیا پن آئے گا، پرانے رشتے ہو گئے۔ اب افسوس کی بات ہے، ایسا ہے گھروں میں، وہ بات ہی نہیں رہی، وہ پیار ہی نہیں رہا، وہ تعلق ہی ٹوٹ ٹاٹ گیا، وہ قربت ہی جاتی رہی۔ ہو جاتے ہیں اکٹھے اور کچھ نہیں۔ بچوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ شرمناک ہے، دردناک ہے۔ بچے بیچارے جانتے بھی نہیں ہیں، ایسے گھروں میں پل رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پیار کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا کیا ہوتا ہے، عورت کا درجہ کیا ہوتا ہے، باپ کی فرمان برداری کا اجر کتنا پیارا ہے، یہ ان کو معلوم ہی نہیں، گھر میں ہے نہیں نا وہ۔ لیکن یہ کہتا کہ راہبر ہمارا بدل جائے، راستہ ہمارا صحیح ہو جائے، ہمارے رشتے ناتے ٹھیک ہو جائیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ یہ مقدمے بازیاں بند ہو جائیں گی، معاف کر دیں گے ایک دوسرے کے۔ یہ تو کہا تھا نا خدا یسوع مسیح نے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، متی کی انجیل ہے، اس میں اپنے شاگردوں کو خداوند تعلیم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، یہ موسیٰ کی شریعت کی بات ہے اور بہت ساری باتیں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ نیا راہبر ہے، یہ نیا راستہ ہے، نیا رشتہ۔ شریر کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے اس کی دوسری طرف اس پیر دے۔ اگر کوئی تجھ سے نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چھیوہ بھی اسے لینے دے۔ جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے 2 کوس چلا جائے۔ جو کوئی مانگے اسے دے، جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر میں برساتا۔ دیکھا آپ نے، سب کچھ نیا ہو گیا۔ میاں بیوی کے تعلقات میں ایک نیا پن آئے گا، اولاد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ جو دوست اب ان سے بات چیت بھی بند ہو گئی ہے، اب انہیں دشمن سمجھنا شروع کر دیا، ارے پھر واپس آئیں گے، پھر گلے ملیں گے۔ ذرا اپنا راہبر تو بدل کے دیکھو، وہ راستہ بدل دے گا، رشتوں پر بہت بڑا فرق آئے گا۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، نئی راحتیں، راحت۔ یہ جو میں نے پڑھا تھا زبور، اس میں دیکھیے کہ کس قسم کی راحت ہے۔ میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، راحت اسے ملے گی۔ یہ جو زبور ہم نے پڑھا تھا 25واں، اس میں بھی ہے اس کا ذکر، ایک راحت ہے جو خداوند اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ اسے راحت نصیب ہوگی، خداوند اسے، وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے، اس کی جان راحت میں رہے گی۔ کچھ ایسی راستے ہیں جن پر چلنے کی وجہ سے جان شکنجے میں ہے، روح جیسے قید کر لی گئی ہے،
خیالات بالکل مقید ہیں، قید میں، ادھر کی بات سوچ ہی نہیں، خدا کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، کسی نیکی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، کوئی امید نظر نہیں آتی، بیٹھ گئے، اب کیا کریں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ خدا کہہ رہا دیکھ میں تجھے مشورہ دوں گا، پیارا یسوع ہے وہ، اس کا نام ہے یسوع، اس کا مطلب ہے نجات۔ کہتے ہیں میں وہ رہبر ہوں جو تیری نجات بن جاؤں گا، میں خدا کا وہ کلام ہوں جس میں قدرت ہے، میں تیرا راستہ بدل دوں گا، رشتے ناطے تیرے تبدیل ہو جائیں گے، ارے پھر راحت ملے گی تجھے، بڑا چین ہوگا، چین سے سوئے گی، چین سے سوئے گا، سارا توکل اس پر ہوگا، اے خداوند تو میرا راہبر ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، دیکھو یہ کیسی پیاری بات ہے، خداوند میرا چوپان ہے، کہاں کہاں لے کے جاتا ہے وہ، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں، راحت کے چشموں کے پاس، چلو گے اس کے پیچھے۔ نیا راہبر، نیا راستہ، نیا رشتہ، نئی راحتیں، نئی رحمتیں۔ زبور 32 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ حالت یہ تھی کہ گھیر رکھا تھا مصیبتوں نے، 32واں زبور، مجھے گھیر رکھا تھا، گھیرا ہوا تھا میں، اب کیا لکھا، مجھے رہائی کے نغموں نے گھیر لیا، رحمتوں نے، رحمتیں اسے گھیرے رہیں گی۔ یہ سب کچھ خدا آپ کے لیے اس سال کرنا چاہتا ہے، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ جو سن رہے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا یہ سب کچھ جو خدا آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ ہاں کرو اسے، کہہ دو مجھے اس کی ضرورت ہے، دن کی نکالی ہوئی راہیں دلدل میں ڈال دیں گی۔ خدا رحم کرے، خدا رحم کرے، خدا رحم کرے۔ آپ کو سنا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں، بہت میرے ایسے بھائی ہیں، بہنیں ہیں جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہمارا تو برسوں سے یہی تجربہ ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خدا کی اس محبت کو قبول کریں گے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، اور خداوند زندہ خداوند ہے، زندہ خداوند ہے، وہ اپنا پاک روح ہمارے اندر بسا دیتا تو پھر وہ ہم کو بتاتا ہے۔ تو اگر وہ ہمارا ہادی ہو، اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ خداوند یسوع زندہ خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گی، میں تیرے پیچھے چلوں گا، تو ہم نے دیکھا کہ راہبر وہ خود بن جاتا ہے، پھر راستہ نیا بن جاتا ہمارا، وہ راستہ نہیں جو ہمارے دل نے نکالا یا دنیا والے دکھاتے۔ ابھی میں بار بار یہ بات سوچتا ہوں اپنے لیے کہ وہ راستہ جو دل نکالتا ہے وہ دلدل میں جاتا ہے، دلدل دھس جاتا ہے انسان، اس میں سے نکلنا مشکل ہے۔ دل کی راہیں ایسی ہیں، لگتی تو ہیں اچھی، لیکن اس کے آخر میں موت کی راہیں ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے اس میں سے واپس آ جا میرے پاس، میں ہوں تیرا راستہ، میرے پیچھے ہو، چل نیا راستہ، تیرے رشتے ناتے سب خوبصورت ہو جائیں گے۔ پھر کہہ رہا کہ تجھے راحتیں گھیر لیں گی، رحمتوں سے میں تجھے گھیر لوں گا۔ کہاں مصیبتوں نے گھیر رکھا، نا امیدیوں نے گھیر رکھا، میری رحمت تیرے چاروں طرف ہوگی، رہائی تیرے چاروں طرف ہوگی، راحت، میری راحت، چین وہ تجھے نصیب ہو، تیری روح کو، تیری جان کو رحمت نصیب ہوگی، رہائی، واہ بھائی واہ، راحت۔ پھر یہ بھی لکھا ہے، بتایا گیا کہ نئے راز خدا ان کو دکھاتا، لکھا خدا سے ڈرنے والوں پر وہ اپنے راز ظاہر کرتا ہے، خدا کے راز وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ ایماندار اکیلے میں بیٹھتے، کوٹڑی بند کر کے، خدا اپنی باتیں کان میں ڈال دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے لکھا، اس نے ان کے ذہن کھولے تاکہ کتاب مقدس کو سمجھوں۔ ایسے لوگ جو خدا یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے روح کے ماتحت ہیں، خدا بھید کھولتا ہے، ان کا ذہن کھول دیتا، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جب میں سنتا ہوں اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، ٹی وی پر اور بھی گواہیوں کو، کہاں سے یہ سمجھ آئی اس بہن کو، اس بھائی نے یہ بات کہاں سے حاصل کی؟ کلام میں سے، کلام میں سے۔
خدا ذہن کھول دیتا ہے تو پھر علم کے، معرفت کے، پہچان کے خزانے جو اس میں وہ کھل جاتے ہیں. فیصلہ کرو، ایک دفعہ چل کے تو دیکھو اس کے پیچھے. اس سال یہ کہہ کے دیکھو اچھا ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب جگہ جا کے دیکھ لیا اور بہت کچھ، کیوں نہ ہم ایک دفعہ دیکھیں یہ خدا کا پیار ہے. خدا بند یسوع اسے کہیں کہ آپ خدا میں اپنی زندگی تیرے سپرد کر رہی ہوں. کر دو اپنی زندگی پیارے بھائی، کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، شادمانی ہی شادمانی ہوگی. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے. آمین.